السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی چلیں پھر پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 اور اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کرن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب یعنی کہ ان کے مار کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گیری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کا نام ہے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈال دیا۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں وغیرہ، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم اللہ رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم یعنی کہ زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ فتح کے بعد 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، ان کو دیکھ ریکھ کے لیے، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر یعنی کہ جنگ کے قیدی بن کر مدینے میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ ان قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے، چنانچہ 2 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ اکرام نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے جسم پر کرتا نہیں تھا۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جسم پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے جسم پر ٹھیک سے نہیں اترتا تھا۔ حضرت عباس فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جو کہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کیا تھا، عبداللہ بن ابی کو، تو وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ اسیران جنگ کا انجام۔ ان قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا، سبحان اللہ، اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں، سبحان اللہ۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، چونکہ ابھی اسلام انہوں نے قبول کیا نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کیا گیا رضی اللہ عنہ لکھا نہیں ہے، زبان سے نکل جا رہا ہے میرے۔ حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عمرو بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام فضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل، حضرت نوفل تینوں مشرف باسلام ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ مزہ آ گئی۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس، اللہ حافظ۔